کئی لوگ کہتے ہیں کہ تندرست اور توانا رہنے کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ ورزش کرنا ضروری ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 30 منٹ کے لیے ورزش کرے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شراب مت پیے کیونکہ اس سے کینسر ہوتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ شراب پیے کیونکہ اس سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ ایسی نصیحتیں سن کر تنگ آ گئے ہو؟ سائنسدانوں تحقیق کر کے ایک ہی چیز کو کبھی اچھا قرار دیتے ہیں اور کبھی برا۔ ایک لمحے میں وہ کہتے ہیں کہ کافی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور اگلے ہی لمحے وہ کہتے ہیں کہ کافی صحت افزا شے ہیں۔ آخر ان کا نظریہ کیوں بدلتا رہتا ہے؟ شعبہ صحت کے ماہرین اکثر اس بات پر متفق نہیں کہ صحت کو برقرار رکھنے لیے کیا فائدہ مند ہوتا ہے اور کیا نقصان دہ۔ جب ان کے فرق نظریے شائع ہوتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات پر تمام ماہرین متفق ہیں اور وہ کہ اچھی صحت کے لیے باقاعدگی سے ورزش کرنا لازمی ہے۔ خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک میں رہنے والے لوگ اپنا زیادہ تر وقت بیٹھتے ہوئے گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ لیکن انہی ممالک میں پرانے زمانے میں لوگ کھیتی باڑی جیسے پیشوں میں سخت محنت مشقت کر کے اپنے روزی کماتے تھے۔ اسی وجہ سے اکثر ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور وہ جلد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک قاموس کے مطابق قدیم یونان اور روم میں عام طور پر لوگ 28 سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں، لیکن آج کل ترقی یافتہ ممالک میں لوگ تقریباً 47 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جدید ایجادات کا اثر۔ پرانے زمانے کی نسبت ہمارے زمانے میں لوگوں کی صحت بہتر ہے اور زیادہ عرصے تک زندہ بھی رہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رہن سہن کا طریقہ بالکل بدل گیا ہے۔ جن کاموں کے لیے ہمیں ماضی محنت مشقت کرنا پڑتی تھی، یہی کام آج مشینیں کر رہی۔ اس کے علاوہ شعبہ طب میں بھی بہت ترقی ہوئی ہے جس کی وجہ سے خطرناک بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے اور لوگ زیادہ تندرست ہیں۔ لیکن اس ترقی کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے لوگ چلنے پھرنے کے عادی نہیں رہے۔ امریکہ کا ایک ادارہ جو لوگوں میں دل کی بیماریوں کے بارے میں شعور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے دل کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کی آمدنی بڑھ رہی ہے اور وہ گاؤں چھوڑ کر شہروں میں آباد ہو رہے ہیں اور کھیتی باڑی کرنے کی بجائے فیکٹریوں میں کام کرنے لگے۔ اس رپورٹ کے مطابق دل کی بیماری لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ چست نہیں رہے اور وہ زیادہ میٹھا اور چکناہٹ والا کھانا بھی کھانے لگے ہیں۔ بہت سے ممالک میں آج سے 50 سال پہلے زیادہ تر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے سائیکل استعمال کرتے تھے، روزی کمانے کے لیے دن بھر ہل چلاتے تھے اور رات تک کام کاج میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن آج انہی لوگ کے پوتے ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے گاڑی استعمال کرتے ہیں، دن کا بیشتر حصہ دفتر میں بیٹھے گزارتے ہیں اور شام کو آرام سے بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ ایک جائزے کے مطابق ماضی ملک سویڈن میں لکڑہارے دن بھر سخت مزدوری کر کے درختوں کو کاٹتے اور لکڑیاں چیرتے تھے، لیکن اب وہ یہی کام مشینوں کے ذریعے کرتے۔ اسی طرح پرانے زمانے میں لوگ بیلچوں کے ذریعے سڑکیں بناتے اور ان کی مرمت کرتے تھے، لیکن آج ترقی پذیر ممالک میں بھی یہ کام بڑی بڑی مشینوں سے کیا جاتا ہے۔ جدید ایجاد کی وجہ سے بچوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جو کھیلنے کودنے کی بجائے اپنے زیادہ تر وقت بیٹھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ موٹاپے کے خطرات بھی اس سے بڑھتے، جیسا کہ ہم نے دیکھا آج کل لوگوں کو اپنا گزر بسر چلانے کے لیے اتنی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی، لیکن اسی وجہ سے طرح طرح کے مسئلے بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ کے ایک طبی ادارے کے مطابق ایسے بچے جو اپنا سارا وقت بیٹھے بیٹھے گزارتے وہ اکثر پریشانی، ذہنی دباؤ اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ملک کینیڈا میں ایک ادارہ لوگوں کی توانائی کو برقرار رکھنے کے بارے میں تحقیق کرتا ہے۔ اس ادارے کی صدر کا کہنا ہے کہ کام کرتے وقت کینیڈا کے باشندوں کو اب اتنی مشقت نہیں پڑتی جتنی انہیں پہلے کرنی پڑتی تھی۔ جب ہم لوگ کم چلنے پھرنے کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں تو ان کے علاج کا بوجھ معاشرے پر پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کو اخراجات کی چند مثالوں پر غور کرے۔ کینیڈا کو ایک سال کے دوران $2 ارب خرچ کرنے پڑے کیونکہ وہاں کے لوگ ورزش کرنے میں سست تھے۔ امریکہ نے سن 2000 میں ورزش نہ کرنے والے لوگوں کا علاج کروانے کے لیے $72 ارب خرچ کیے۔ ورزش کے ویسے بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے جسم کے پٹے، جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں، وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہائی بلڈ پریشر ہونے کا امکان مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، قسم دوم کی ذیابیطس لگنے کا خطرہ کم ہوتا ہے یعنی ڈائبٹیز 2، خود اعتمادی بڑھتی ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کا امکان بالکل کم ہو جاتا ہے۔ وہ بالغ ہو کر بھی باقاعدگی سے ورزش کریں گے۔
بڑھتی ہوئی عمر میں ورزش کے فائدے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ مناسب حد تک ورزش کرنے کے فائدے بھی بڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت سے عمر رسیدہ لوگ چوٹ لگنے یا بیمار پڑنے کے اندیشے کی وجہ سے ورزش نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ لینے کے بعد اگر وہ باقاعدگی سے ورزش کرنے لگے تو انہیں بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذہن چست رہنا، پٹے اکڑتے نہیں، مزاج اچھا رہتا ہے، بیماری یا چوٹ لگنے پر جلد آرام آتا ہے، معدے اور کلیجے کی بیماریاں کم لگتی ہے، جسم کھانے کو اچھی طرح سے ہضم کرتا ہے، بیماری لگنے کا امکان کم ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط رہتی ہے، توانائی برقرار رہتی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ہی مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔